بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے طرز عمل سے اور ان کے جو طریقہ کار تھا ایسے لوگوں کے خلاف جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہو یا اسلام اور مسلمانوں کے اندر غلط عقائد پھیلانے کی کوشش کرتا ہو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے خلاف کیا طرز عمل اختیار کرتے تھے، آج اس پر ہم بات کریں گے۔ یعنی عہد نبوت کے بعد عہد خلافت راشدہ میں بھی اس طرز عمل کا ثبوت ملتا ہے جو خلفائے راشدین نے ایسے لوگوں کے خلاف جو مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنا چاہتا ہو، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور تکلیف دینا چاہتا ہو، تو ایسے لوگوں کے خلاف ان کا کیا طرز عمل تھا، یا ہم بطور ثبوت چند باتیں پیش کرتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ان مانعین زکوٰۃ کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جہاد کیا، اور یہ بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے۔ مسلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ اسدی اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ خلفائے راشدین نے جو سلوک کیا، اس سے حدیث و سیر کا معمولی طالب علم بھی واقف ہے۔ مطلب یہ کہ جو سیرت صحابہ پڑھتا ہو یا احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہو، تو ان کو یہ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے کیا طرز عمل اختیار کیا تھا۔ لہذا ان عہد فاروقی میں اکبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص وبیع عراقی قرآن کریم کی آیات کے ایسے معانی بیان کرنے لگا جن میں ہوائے نفس، خواہشات نفس کو دخل تھا، یعنی اپنے آپ سے آیات کا مطلب اور معانی بیان کرتا تھا، اور جو معانی اور مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیان کرتے تھے ان کے خلاف بیان کرتا تھا، جس سے مسلمانوں کے عقائد میں شک کرنے کا راستہ کھلتا تھا۔ یہ شخص صحابہ کرام کے فوج میں تھا۔ جب عراق سے مصر گیا تو وہاں کا جو گورنر تھا حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اطلاع ہوئی کہ یہ شخص جو ہے یہ مصر آیا ہے، تو انہوں نے اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ بھیجا اور صورتحال یہ لکھی کہ یہ وبیع، یہ جو ہے یہ قرآن مجید کی اپنی طرف سے معانی اور مطالب بیان کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اس کا موقف سنا اور نہ ان کے دلائل، یعنی ان سے نہ ان کا موقف جاننا چاہا اور نہ ان سے ان غلط معانی اور تفاسیر پر دلائل مانگے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث و مباحثہ میں وقت ضائع کیے بغیر اس کا علاج بالجرید ضروری سمجھا، یعنی فوراً کھجور کی تازہ ترین شاخ منگوائی اور اپنے ہاتھ سے اس کے سر پر بے تحاشا مارنے لگا۔ نہ دلیل پوچھا اور نہ ان سے بحث و مباحثہ کیا کہ آپ کیوں قرآن مجید کے معانی کا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور تفسیر بیان کرتے ہیں،
اور بلکہ یہ نہیں پوچھا بلکہ اس کو فوراً اس کھجور کے شاخ سے سر پر بے تحاشا مارنے لگا، اتنا مارا کہ خون بہنے لگا، یعنی اس سر پہ اتنا زور سے مارا یہاں تک کہ اس ضبیع کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ چیخ اٹھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں یا ہے تو مہربانی کیجئے تلوار لے کر میرا قصہ تمام کر دیے، نہیں مجھے قتل کر دیں۔ اگر آپ صرف میری دماغ کا خناس نکالنا مقصود ہے تو آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب وہ بھوت نکل چکا ہے، یعنی آپ کے مارنے سے میری اصلاح ہو گئی۔ اب میں قرآن مجید کی معانی اور تفسیر کو غلط بیان نہیں کروں گا، لہذا اب میں نے توبہ نکالی ہے، لہذا مجھے چھوڑ دیجئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا اور چند دن مدینہ میں رکھ کر واپس عراق بھیج دیا۔ تو معلوم ہوا کہ آج کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو فتنہ اور فسادی ہے، وہ بھی قرآن مجید کی معانی کو اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، ان کی تفسیر کو غلط بیان کرتے ہیں، اور بعض سیدھا سادہ مسلمان ان کے ترجمے میں بھی بیٹھتے ہیں، ان کی تفسیر کو بھی سنتے ہیں اور نعوذ باللہ اس کی تفسیر کو صحیح سمجھتے ہیں۔ لہذا ایسا شخص جو قرآن کی مجید کی معانی کو اپنی طرف سے بیان کر دے یا تفسیر کو اپنی طرف سے بیان کر دے اور اس کی غلط تشریح کر دے اور آپ نے ان کو صحیح مانا، تو اس سے آپ کا ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کافر ہو جائیں گے۔ لہذا ایسا شخص جو قرآن مجید کا معانی اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، ان کی تفسیر کو اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، اس کا سننا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے تفسیر کے سننے میں بیٹھنا جائز نہیں۔ اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اللہ یجالسہ احد من المسلمین، کوئی مسلمان اس کے پاس نہ بیٹھے، یعنی ان پر پابندی لگائی گئی کہ نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے گا اور نہ مسلمان ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اس مقاطعہ سے اس شخص پر ہر حیات تنگ ہو گیا، یعنی یہ شخص ضبیع جو تھا یہ انتہائی تنگ ہو گیا، اس لیے کہ نہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا اور نہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھتا تھا اور نہ بات کرتا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو واپس لکھا کہ اس کی حالت ٹھیک ہو گئی ہے، یعنی اب ضبیع نے توبہ نکالی ہے اور وہ اب موت تک قرآن مجید کی غلط معانی اور تفسیر بیان نہیں کرے گا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اس کے پاس بیٹھنے کی اجازت دی۔ یہ موجود ہے سنن کبریٰ البیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 85 میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اغور ما آبار بدر، جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ بدر کے کنویں کا پانی خشک کر دو، اور ایک روایت میں ہے کہ ان تغور المیاہ کلہا غیر ماء واحد فنلقى القوم علیہ، سوائے ایک کنویں کے جو بوقت جنگ ہمارے کام آئے گا، باقی سب کنویں خشک کر دیے جائیں گے۔ نمبر 8 صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس چند بددین زندیق لائے گئے تو آپ نے انہیں آگ میں جلا دیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگی کفاروں سے اتنی نفرت کرتے ہیں
اور اتنا اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بدر کے کنووں کا پانی خشک کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس پانی سے کفار کا لشکر فائدہ نہ لے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا طرز عمل ان کے یہ تھا کہ جب ان کے پاس ایسے لوگوں کو لایا گیا جو بددین تھے، زندیق تھے، یعنی اسلام کو کفر کہتے تھے اور کفر کو اسلام کہتے تھے، ایسے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندہ جلانے کا حکم دیا۔ مطلب یہ کہ یہ اتنے سخت سزا کے لائق ہے کہ اس سے اور زیادہ سخت سزا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اس کو جلانے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع پہنچی تو فرمایا اگر میں ہوتا تو انہیں جلاتا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ کے عذاب کی سزا مت دو، بلکہ میں انہیں قتل کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو من بدل دینہ فاقتلوا، جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا، اس کو جلانے کا حکم دے دیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی سزا دینے سے منع فرمایا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے یہ ملتے تو میں انہیں جلاتا نہیں بلکہ ان کو قتل کی سزا دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، تو آپ جو ہے اس کو مطلب یہ کہ قتل کر دے، اس کو زندہ نہ چھوڑے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ جو مرتد ہو جائے، یعنی اسلام کو چھوڑ دے، کفر میں چلا جائے، کفری عقیدہ اختیار کر لے اور اسلام کا عقیدہ چھوڑ دے، ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اس کو قاضی مسلمان عادل حکمران 3 دن مہلت دے گا کہ آپ نے کیوں اسلام کو چھوڑا، وہ کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر آپ نے اسلام کو چھوڑا، تو وہ اپنا اعتراض پیش کریں گے، تو علماء کرام اس کا تسلی بخش جواب دیں گے اور اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ مطمئن ہوا، واپس مسلمان ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر وہ واپس مسلمان نہ ہوا اور اس دلائل سے اور جواب دینے سے اس کی تسلی نہ ہوئی، تو پھر 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا جو اسلام کو چھوڑ دے تو اس کو ساتھ تعلقات تو چھوڑے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو چھوڑے، اس کے ساتھ انسانی ہمدردی تو چھوڑے، بلکہ اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423 میں صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا رات کی تاریکی مشرکین پر حملہ ہوتا ہے تو عورتیں اور بچی بھی زد میں آ جاتے ہیں، فرمایا وہ بھی انہی میں شامل ہے۔ مطلب یہ کہ رات کی تاریخ اگرچہ عورتیں اور بچوں کو قتل کرنا جہاد میں جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے، لیکن اگر رات کی تاریکی میں مسلمانوں سے اس طرح کوئی عمل ہوا اور نظر نہ آنے کی وجہ سے تو وہ مجاہد مسلمان گناہگار نہیں، لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو اسلام کو چھوڑ دے یا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر اتر آئے، مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرے اور اسلام کے عقیدے کو کفر کہے، کفریہ عقیدے کو اسلام کہے،
تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ سلام و کلام کرنا، ان کے ساتھ لین دین کرنا، معاملات کرنا، انسانی ہمدردی کے تحت کوئی کام کرنا قطعاً جائز نہیں۔ لہذا معلوم ہوا صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اس طرز عمل سے کہ قادیانی جو ہے وہ ایک جھوٹے نبی کے ماننے والے ہیں، اور قادیانی ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، اور قادیانی گستاخ رسول ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزتی پہنچانے والے ہیں۔ لہذا قادیانیوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنا، ان کے ساتھ قطع تعلق کرنا، معاملات لین دین اور سلام و کلام ترک کرنا، یہ مسلمان کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ لہذا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملات کرنا جائز نہیں۔